أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام رحمة للعالمين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. محرم الحرام 1445 ہجری، عزاداران سید الشہداء دنیا کے گوشے گوشے میں ذکر ابا عبداللہ کرنے میں مصروف ہیں. یہ ایک انتہائی مناسب فرصت ہے انسان کے لیے، خصوصاً شیعیان حیدر کرار کے لیے، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے، کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنے دین کے بارے میں، خدا کی شریعت کے بارے میں، اس دین اور شریعت کے متعلق ہماری اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، اور ہم جس شریعت کو مانتے ہیں اس شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس شریعت کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں. کوئی بھی انسان اہل بیت اطہار علیہم السلام کے علاوہ دنیا میں مکمل طور پر معصوم نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی انسان مکمل طور پر وہ گناہوں کا مجموعہ بھی نہیں ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اچھائی، کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوتی ہے، اور ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر خامی بھی ہوتی ہے. یہ ایک نسبی چیز ہے، یعنی انسان یا تو اچھا ہے، تو اگر وہ اچھا ہے تو اس میں ممکن ہے 90%، 99% تک خوبیاں ہوں، لیکن 1%، 2% کمزوریاں اس میں ہوتی ہیں. اسی طرح جو برا ہے وہ بھی کوئی شر مطلق نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی اچھائیاں ہوتی ہے، لیکن اس کی مقدار، اس کی تعداد کم ہوتی ہے. جو انسان جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں اسے بھی بالآخر ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان چیزوں کے بارے میں، ان کمزوریوں کے بارے میں جو اس میں موجود ہیں فکر مند رہیں. اور جو انسان جس میں برائیاں زیادہ ہیں، جس میں خوبیوں کا تناسب کم ہے، اسے یقینی طور پر اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خوبیوں کا جو تناسب ہے اس کو زیادہ کریں. اسی کو کمال کی طرف سفر کہا جاتا ہے. یہ سفر کسی کے لیے بھی، کسی بھی انسان کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سفر کو مکمل کر چکا ہوں. جب تک انسان زندہ ہے یہ سفر اس کے لیے برقرار رہنا ہے. اسی وجہ سے ہم نمازوں میں خداوند متعال سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم،
ہدایت کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا یہ مناسب فرصت ہے خداوند متعال کی طرف سے ہمارے لیے کہ ہم ان دنوں میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر اس فرصت سے استفادہ کریں۔ سلسلہ کلام ہمارا اسباب کربلا کے حوالے سے چل رہا تھا۔ ایک سبب جو بہت واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کربلا کا، وہ امت کا اپنے اجتماعی مسائل سے لا تعلق ہو جانا ہے۔ جب امت اپنے اجتماعی مسائل سے لا تعلق ہو جائیں اور اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے وہ روگردان ہو جائیں، تو ایسی صورت میں اس امت کے حسینوں کو، اس امت کے اخیار کو، اس امت کے ان لوگوں کو جو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں، انہیں بہت بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں، یعنی اس ابتدائی اعلان میں جس دن آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور یہ اعلان کیا کہ مجھے خدا نے تبلیغ کرنے کا اب حکم دیا ہے، 40 سال تک آپ خاموش تبلیغ کرتے رہیں، آپ عملی تبلیغ کرتے رہیں، لیکن جب 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو بتایا کہ میں خدا کی طرف سے نبی ہوں اور میں ایک شریعت لے کر آیا ہوں، اس شریعت کو تم تک پہنچانا ہے، تو اسی دن جس دن آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اسی اعلان کے ساتھ ہی اسی اجتماع کے اندر انہی لوگوں کے پاس آپ نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا بھی اعلان کیا، اپنے خلیفہ کا آپ نے اس دن اعلان کیا۔ اس کے بعد سے مسلسل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مناسب موقع کے اوپر مناسب انداز میں لوگوں کو یہ بتاتے رہیں، ذہن سازی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی کوشش کرتے رہیں کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ پیغمبر کے بعد ان کا حکمران، ان کا جو ان کے امور کی جو زمام ہوگی وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور پیغمبر کی زندگی میں لوگ یہ سمجھتے بھی رہیں، لوگ اس چیز کے اوپر ذہنی طور پر آمادہ بھی رہیں کہ پیغمبر کے بعد اگر کوئی شخصیت اس قابل ہے کہ وہ مسلمانوں کے زمام اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیں، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا علم، ان کا حلم، ان کی شجاعت، ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ اس امت کی باغ دوڑ علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کے پاس ہو۔ پھر 1.25 لاکھ کے قریب حاجیوں کے مجمع میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دفعہ رسمی طور پر اعلان کیا کہ خداوند متعال نے فرمایا، اے رسول، وہ پیغام جو ہم نے آپ تک اب پہنچایا ہوا ہے وہ آپ اس مقام پر پہنچا دیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا رسمی اعلان جو آخری دفعہ آپ نے فرمایا وہ غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان پیغمبر اکرم نے فرمایا۔ لیکن جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی، آپ نے اس دنیا کو خیر بات کہا، تو فوراً کچھ لوگوں نے ان تمام اعلانات کو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام احادیث کو، آپ کی ان تمام ہدایات کو پس پش ڈال کر ایک جگہ یہ جمع ہو گئے اور نئے سرے سے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ کس کو ہونا چاہیے۔ اور وہاں جب مسئلہ چھیڑا گیا تو اس وقت علی بن ابی طالب موجود بھی نہیں ہے، بنی ہاشم موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو اٹھایا، اپنے درمیان میں سے کسی کو منتخب کیا اور لوگوں سے بیعت لی۔ یہاں امت نے اس مسئلے کی حساسیت کو ایک طرح سے درک نہیں کیا۔ امت
اس مسئلے سے لا تعلق ہو گئی. گویا لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، علی بن ابی طالب بن جائیں یا کوئی اور بن جائیں، کوئی نہ کوئی حکمران ہونا چاہیے. اب جب کوئی بن گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون بنا ہے. اب جب امت اس اہم ترین مسئلے سے لا تعلق ہو گئی تو یہاں سے امت کے مسائل نے بگڑنا شروع کر دیا. اور جب بگاڑ شروع ہو گئی اور اس بگاڑ کو اس ابتدا سے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی تو بالآخر اسی طرح کی قربانیاں ہی دینی پڑتی ہے جب بگاڑ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کربلا میں جو بڑی قربانی دی، یقیناً اس کی بنیادیں مدینہ کے اندر اس دن پڑ چکی تھی. لیکن یہ خواص کا کردار اپنی جگہ، خواص نے جو کردار ادا کیا اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس میں عوام کا جو کردار ہے، امت کا جو کردار ہے، امت کے فرد کا جو کردار ہے، وہ بھی ملاحظہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر بھی غور و فکر ہونی چاہیے. اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ اگر امت کے افراد اپنی ذمہ داری کا احساس کر چکے ہوتے، اگر لوگ اس ابتدائی بگاڑ کے اوپر بات کر چکے ہوتے، اگر لوگ اس ابتدائی بگاڑ کے اوپر کم از کم اظہار رائے کرتے تو وہ اس حد تک معاملہ چلا نہ جاتا. بنیادی طور پر بطور انسان ہماری زندگی ایک اجتماعی زندگی ہے، سوشل زندگی ہے ہماری. ہم بطور فرد سب سے لا تعلق ہو کر صرف اپنی زندگی نہیں جی سکتے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم دنیا سے لا تعلق ہو کر صرف اپنی زندگی جئیں، اس لیے کہ ہماری زندگی کی جو ضروریات ہیں ان میں سے شاید کوئی 1% ہم اپنے طور پر پیدا کرتے ہیں، باقی تمام چیزیں لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں. دنیا کے دیگر لوگ کام کرتے ہیں، دنیا کے دیگر لوگ کچھ چیزیں بناتے ہیں، ان سے ہم استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم سب سے لا تعلق ہو کر خود اپنی زندگی الگ گزار نہیں سکتے. جب اس طرح ہے، ہماری زندگی اجتماعی زندگی ہے، تو ہماری ذمہ داریاں بھی 2 طرح کی ہیں، اور ان 2 قسم کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہمیں برابر اہمیت دینی چاہیے. جس طرح ہماری ایک انفرادی ذمہ داری ہے، اسی طرح ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری بھی ہے. جس طرح انفرادی زندگی اہم ہے، اس انفرادی زندگی کی جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں، اسی طرح اجتماعی زندگی کی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. مثلا میری اپنی شخصی زندگی میں میرے بدن کے کچھ میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں. میں جو کھانا کھاؤں وہ مناسب خوراک کھاؤں، میں ورزش کروں، میں مناسب وقت پر سوؤں، مناسب وقت پر جاگوں، میں اپنے بدن کو مشغول رکھوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو انفرادی ہیں، جن کی میرے بدن کو ضرورت ہے. یہ ذمہ داریاں اگر میں ادا نہیں کروں گا تو میرا بدن اس کا نقصان اٹھائے گا. یہ ضروری ہے ان کا خیال رکھنا. لیکن اسی طرح ہماری کچھ ذمہ داریاں اجتماعی ذمہ داریاں ہیں. ان اجتماعی ذمہ داریوں کو جب فرد ادا نہیں کرے گا تو بطور مجموع جو سماج ہے، جس سماج کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں، بطور ایک سماجی فرد کے، وہ سماج معطل ہو جاتا ہے. وہ سماج جس میں افراد اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کر رہے ہیں وہ بیمار ہو جاتا ہے. جس طرح ہمارے بدن کے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء میں سے کوئی ایک عضو کام کرنا چھوڑ دیں تو سارا بدن متاثر ہوتا ہے، اور اگر 2-3 اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر ہم کسی کام کے نہیں رہتے. پھر آہستہ آہستہ ہم
ہمارا جو بدن ہے وہ معاشرے کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے. ایک فرد ہے جو کسی کام کا نہیں رہا چونکہ اس کی اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا. غالب اعضاء نے جب کام کرنا چھوڑ دیا تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اسی طرح ہم بطور ایک سماجی مخلوق کے ہم میں سے ہر ایک اس معاشرے کے اس سماج کے بدن کا حصہ ہے. سماج ایک فرد کی حیثیت سے گویا ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس سماج کے اعضاء ہیں اور ہر عضو کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. ہر عضو کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے. جب چند اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں، جب چند اعضاء اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو معاشرہ متاثر ہوتا ہے، سماج متاثر ہوتا ہے. لیکن اگر غالب اعضاء، غالب افراد اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کرنا شروع کر دیں تو ایک ناکارہ معاشرہ، ایک ناکارہ سماج وجود میں آتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی فردی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس کریں. مدینے میں جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، دنیا کو داغ مفارقت دیا، اس وقت لوگوں نے شاید اپنی فردی ذمہ داریوں کو تو شاید نبھایا ہو لیکن اجتماعی ذمہ داری سے وہ عہدہ برآں نہ ہو سکے. جب اجتماعی ذمہ داری کو بھول گئے تو کچھ لوگوں نے اپنی مرضی سے لوگوں کے فیصلے کرنا شروع کر دیے. کچھ لوگوں نے اس پورے سماج کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، کچھ لوگوں نے اس پورے سماج کے فیصلے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس فیصلے کو جب انہوں نے کر دیا تو اس طرح مسلط کر دیا کہ کسی اور کو اس میں سے ہلنے نہیں دیا. یہ صورتحال جو تاریخ اسلام میں درپیش ہوئی، یہ واقعہ جو تاریخ اسلام میں درپیش ہوا، وہ ان اسباب کو اگر ہم دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ صرف تاریخ میں ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے، بلکہ اگر یہی اسباب آج کے دور میں پیدا ہو جائیں تو بھی اسی طرح کے ہی نتائج نکلیں گے جس طرح کے نتائج 61 ہجری میں نکلے. ہمیں اپنے معاشروں کے بارے میں، اپنے دور میں اپنے معاشروں کے بارے میں بھی دیکھنا ہے کہ آیا ہم اپنی ذمہ داریاں اپنے معاشرے کے حوالے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہم واقعہ کربلا کو، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو اس چیز کا وسیلہ بنا لیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور و فکر کریں. اجتماعی زندگی کو بچانا، اجتماعی زندگی کی حفاظت کرنا، یہ فرد کی ذمہ داری ہے. جب ایک فرد لا تعلق ہو جاتا ہے یا کوئی ایک فرد اس معاشرے میں بگاڑ لانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فرد کا مسئلہ نہیں رہتا، وہ آہستہ آہستہ معاشرے کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور جب پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو قربانیاں پھر بہت بڑی دینی پڑتی ہیں، بہت عظیم لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہے، بہت بڑی شخصیات کو پھر قربانی کے راستے پر چلنا پڑتے ہیں. پھر اس وقت لوگ ہاتھ ملتے ہیں، اس وقت افسوس کرتے ہیں، اس افسوس کا فائدہ نہیں ہوتا. ایک شخص ایک دینی معاشرے کے اندر، ایک دینی سماج کے اندر، ایک ایسے سماج کے اندر جہاں لوگ تدین سے زندگی گزارتے ہیں، کسی دین کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، شرعی احکام کی پیروی کرتے ہیں، وہاں اگر ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کے پاس تھوڑی سی دولت آ گئی، تھوڑا مال آ گیا، تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میری مرضی ہے، میں جیسے صرف کرنا چاہوں، میں جس طرح زندگی گزارنا چاہوں، میری اپنی زندگی ہے، پرسنل لائف جس کو کہتے ہیں، میری پرسنل لائف ہے. لہٰذا وہ اس معاشرے کے اندر فسق و فجور کے چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. بلند آواز میں گانا اگر وہ سننا شروع کر دیتا ہے، اگر وہ لہو و لعب کے محافل جمانا شروع کر دیتا ہے، تو یہاں یہ ابتدائی مرحلہ ہے
جہاں پر اس معاشرے کے لوگوں کو حساس ہونا چاہیے، جہاں پر اس معاشرے کے لوگوں کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، اور ان کو یہ اس فرد کو جو اس معاشرے کے اندر تجاوز کر رہا ہے، اپنے حدود سے نکل رہا ہے، اسے اپنے حد کے اندر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے، اس لیے فرمایا کہ جب کسی معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کیا جاتا ہے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ خداوند متعال ان کے اوپر ان کے اشرار کو، بدترین لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ مسلط کر دیتا ہے کا مطلب ہے کہ خدا کسی بھی معاشرے میں برے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے اقتدار میں آنے سے نہیں روکتا۔ خدا برے لوگوں کو اقتدار میں آنے سے روکنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ معاشرے کے لوگوں کو خدا آگاہ رکھتا ہے، خدا معاشرے کے لوگوں کو طریقہ سکھاتا ہے، راستہ سکھاتا ہے، لیکن جب لوگ اس راستے کو، اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے تو خدا کسی کا ہاتھ پکڑ کر، کسی کو مجبور کر کے نہیں رکھتا کہ وہ اقتدار میں نہ آ سکے۔ تو اس معاشرے کے اندر جو بدترین لوگ ہیں وہ بدترین لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مسلط ہو جاتے ہیں تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، تب تمہارے نیک لوگ، اچھے لوگ، متقی لوگ بھی دعا کریں تو خدا اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہ علل و اسباب کی دنیا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی یہ دنیا ہے۔ آپ کو علل بتائے گئے ہیں، آپ کو اسباب بتائے گئے ہیں، آپ ان علل و اسباب کے ذریعے سے آگے چل سکتے ہیں۔ جب آپ نے علل و اسباب اس طرح کے پیدا کیے کہ آپ کے اشرار ہی مسلط ہو جائیں، تو پھر آپ کو ان اشرار سے جان چھڑانے کے لیے بھی انہی علل و اسباب کو اختیار کرنا ہے جو علل و اسباب خدا نے دکھائے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کریں، ہم اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو بھول جائیں، ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کر دیں، ہم معاشرے میں برے لوگوں کا راستہ روکنے کی کوشش ہی نہ کریں، ہم معاشرے کو تباہ کرنے والے لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمیشہ کتراتے رہیں، اور پھر جب وہ آتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم یہ توقع کریں کہ کسی طریقے سے وہ ہماری جان چھٹ جائے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ ظاہری علل و اسباب کی دنیا ہے، یہاں ہر چیز کے علل ہیں، ہر چیز کے اسباب ہیں، آپ ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر اشرار تمہارے اوپر مسلط ہو گئے تو پھر دعاؤں سے نہیں یہ پھر ٹلتا مسئلہ، تمہیں پھر ان کو اتارنے کے، ان سے جان چھڑانے کے لیے بھی انہی اسباب کو فالو کرنا پڑتا ہے جو اسباب شریعت نے، دین نے تمہیں دکھائے۔ لہذا امت کو اپنے اجتماعی مسائل سے لا تعلق ہونا انتہائی خطرناک ہے۔ یہ صرف ماضی میں خطرناک نہیں تھا، یہ صرف 11 ہجری میں یا 60 ہجری میں یہ خطرناک نہیں تھا، بلکہ آج کی دنیا میں بھی یہ اتنا ہی خطرناک ہے جتنا وہ اس زمانے میں خطرناک تھا۔ جس طرح اس زمانے میں امت کی لا تعلقی نے انتہائی پریشان کن نتائج سامنے لائے، انتہائی ناقابل تلافی نقصان اس کا ہوا، اسی طرح کا نقصان آج کے زمانے میں بھی اگر امت اپنے مسائل سے لا تعلق ہو جائے تو اسی قسم کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اسلام نے جدید مشکلات کا حل پیش نہیں کیا، جدید مسائل کا اسلام حل نہیں دیتا۔ جدید مشکلات کو اسلام حل کرتا ہے، شریعت ان مسائل کو حل پیش کرتی ہے، لیکن اسلام ایک نظام ہے۔ نظام ہمیشہ انفرادی مسائل کو الگ الگ کر کے حل کرنے کا نام نہیں ہے۔ نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نظام کے اوپر چلنے سے آپ کو اس انفرادی مسائل کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ اس نظام پر نہ چلیں، اس سسٹم کو فالو نہ کریں،
اور آپ جا کے مشکل میں پھنس جائیں تو جہاں آپ پھنس جاتے ہیں وہاں آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی حل نہیں بتایا گیا، یہاں مشکلات کا حل سامنے نہیں لایا گیا۔ جب اجتماعی ذمہ داریوں سے ہم لا تعلق ہو جاتے ہیں تو انفرادی زندگی کا متاثر ہونا ایک یقینی معاملہ ہے، لیکن انفرادی ذمہ داریوں سے جب ہم لا تعلق ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ فوری نکلتا ہے۔ مثلا میرے بدن کی جو میری ذمہ داریاں ہیں میں اس کو ادا نہ کروں، میں کھانا نہ کھاؤں، تو چونکہ ایک فرد کا معاملہ ہے، شخصی معاملہ ہے، تو اس کا اثر بھی، اس کا نتیجہ بھی فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ میں کمزور ہو جاتا ہوں، میں پھر کچھ عرصہ نہ کھاؤں تو پھر کسی کام کا نہیں رہتا، میں ٹائم پر نہیں سوتا ہوں، نیند پوری نہیں کرتا، اس کا اثر فوری سامنے نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اجتماعی زندگی، سماج میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس کے اثرات آنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ جس طرح اگر آپ ایک برتن کو جو چھوٹا سا ہے اس میں پانی بھریں تو اس میں پانی بھرتے ہوئے آپ چھوٹے ظرف سے بھی پانی اس میں ڈالیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پانی اوپر آ رہا ہوتا ہے، ظرف کو بھرتے ہوئے آپ محسوس کرتے ہیں کیونکہ چھوٹا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ڈیم میں پانی ڈالتے ہیں تو اسی ظرف سے اگر آپ ڈیم میں پانی ڈالیں تو محسوس نہیں ہوتا کہ اس ڈیم میں کوئی اضافہ ہوا ہے۔ وہ یقینی طور پر اگر آپ نے ایک ظرف بھی پانی ڈال دیا تو وہ اسی حساب سے اضافہ ضرور ہوا ہوگا، لیکن اس اضافے کو محسوس نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ ایک قابل قدر اس میں اضافہ آپ پانی نہ ڈالیں۔ اسی طرح معاشرے کا بھی حال ہے، معاشرہ بھی اس ڈیم کی طرح ہے جس میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال تو رہے ہیں، لیکن اس تھوڑے پانی کا اسی وقت اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ اضافہ ہو رہا ہے۔ جب معاشرے میں کوئی اچھائی ہو رہی ہوتی ہے تو ایک فرد بھی اگر اچھا ہوتا ہے، ایک فرد بھی اگر نیک بنتا ہے تو اس معاشرے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ معاشرے میں نیکی کا تناسب بڑھ چکا ہوتا ہے جب ایک فرد اچھا ہوتا ہے، لیکن پورے معاشرے میں اس ایک فرد کے اچھا ہونے کا جو اثر ہے وہ فوری نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جب معاشرے میں ایک فرد خراب ہوتا ہے، ایک فرد جب معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا معاشرے کے اوپر یقینی طور پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر آپ ڈیم سے پانی نکالیں تو جتنا پانی ہم نے نکالا ہے اسی حساب سے ڈیم میں پانی کم ضرور ہوا ہے، لیکن جو کم ہوا ہے وہ محسوس نہیں ہو رہا، وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ دکھائی تب دے گا جب ہم بہت زیادہ جب اسی مقدار میں نکالتے رہیں گے تب ایک مرحلہ آئے گا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کم ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح جب معاشرے کا ایک فرد خراب ہوتا ہے تو بطور کلی معاشرے میں اس ایک فرد کے خراب ہونے کا اثر نظر نہیں آ رہا ہوتا، حالانکہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ جب 2 فرد خراب ہو جاتے ہیں، 3 ہو جاتے ہیں، 4 ہو جاتے ہیں، جب تعداد بڑھ جاتی ہے تب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاشرہ خراب ہونے لگا ہے۔ لیکن دین، شریعت ہمیں شروع سے ہی معاشرے کو خراب ہونے سے بچانے کا حکم دیتا ہے۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ ایک معاشرہ خراب ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دیں اور پھر اٹھیں۔ جب معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہو کہ سامنے نظر آ رہا ہو کہ خراب ہو گیا ہے تو اس کو پھر بچانے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، قربانیاں لگتی ہیں۔ معاشرے کے سنجیدہ لوگ، معاشرے کے ذمہ دار لوگ وہ شروع سے اس کا احساس کرنا چاہیے۔ جب معاشرے کے افراد ایک فرد جب خراب ہونے لگتا ہے تو اس وقت اس کا حل نکالنا چاہیے، اس وقت اس کو روکنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ جب معاشرے کے جوان ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جب معاشرے کے جوانوں میں خودکشی عام ہو جاتی ہے، تو جب خودکشی عام ہونے لگے تو پھر لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا کہ معاشرے کے جوان خودکشی کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے کے جوانوں کے ڈپریشن کا اسلام نے حل پیش نہیں کیا، معاشرے میں جو طبقاتی تفاوت ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، اس کا اسلام نے کوئی حل پیش نہیں کیا۔ معاشرے میں
ناانصافی بڑھ گئی ہے، اسلام نے اس کا کوئی حل پیش نہیں کیا، دین اس کا کوئی حل پیش نہیں کرتا۔ دین اسلام کے دین معاشرے کے بگڑنے کے بعد اس بگاڑ سے نکالنے کا نام نہیں ہے۔ شریعت معاشرے کے بگڑنے کے بعد اس بگاڑ سے نکالنے کے لیے نہیں ہے، شریعت معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ہے، دین معاشرے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہے۔ اگر معاشرہ خراب ہو گیا اور اس کے اثرات و نتائج سامنے آ گئے تو دین اسی جگہ سے اس کو ٹھیک نہیں کرتا، بلکہ جہاں سے خرابی ہوئی ہے وہاں واپس آنا ہوتا ہے۔ جوانوں میں اگر ڈپریشن ہے تو اس کے اسباب کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کس وجہ سے ڈپریشن ہے، کس وجہ سے پریشانیاں ہیں، کس وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے نے جب دولت کو، شہرت کو اتنی اہمیت دی کہ غریب احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے، دولت مند لوگوں نے اپنی جو ذمہ داریاں تھی بطور قدرت مند، دولت مند، ان کی جو ذمہ داریاں تھی ان کو جب ادا کرنا بند کر دیا، جب ہر طرح سے صرف مال جمع کرنے کی لت پڑ گئی اور جن کے پاس مال تھا انہوں نے اپنی مالی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چھوڑ دیا، تو معاشرے کے کچھ لوگوں میں ڈپریشن کا آنا یقینی ہے۔ جب ہم نے نظام تعلیم کو علم سے نکال کر نمبروں کے اوپر ڈال دیا، جب ہم نے نظام تعلیم کو انسانیت سے نکال کر پیسے کا مسئلہ بنا دیا، جب ہم نے تعلیم ہی کو روزگار سے جوڑ دیا، جب ہم نے تعلیم ہی کو نوکری کا سبب بنا دیا، جب ہم نے بچوں کو اسکول میں تعلیم کی جگہ نمبر لانے کے اوپر ڈال دیا بچوں کو، تو اسی صورت میں بچوں کا، جوانوں کا ڈپریشن کا شکار ہو جانا ایک طبیعی معاملہ ہے۔ تعلیم جیسی چیز کو، علم جیسی چیز کو، معرفت جیسی چیز کو جب ہم نے دولت سے جوڑ دیا، جب ہم نے تعلیم کو بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ تعلیم کا مطلب نمبر ہوتا ہے، جب ہم نے یہ ڈال دیا بچوں کے ذہن میں کہ تعلیم کا مطلب پوزیشن ہوتا ہے، تو پھر نمبر کے نہ آنے پر، پوزیشن کے نہ ملنے پر بچوں کے ڈپریشن کا شکار ہونا ایک یقینی معاملہ ہے۔ دین، شریعت، نظام شروع سے روکتا ہے۔ دین کہتا ہے آپ بچوں کو تعلیم دو، آپ بچوں کو علم دو، معرفت دو، ان کو نمبر کے چکر میں مت ڈالو، مقابلے کے چکر میں مت ڈالو۔ بچوں کو شروع سے یہ سکھاؤ کہ بطور معاشرہ صرف تمہارا آگے جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ ترقی تب ہوگی جب تم سب مل کر آگے بڑھو گے۔ جب بچے کو آپ یہ سکھائیں کہ تمہارا سیکھنا تب مفید ہے جب تم اپنا سیکھا ہوا دوسرے کو بھی سکھائیں، جب آپ بچے کو یہ سکھائیں گے کہ تم بطور مجموع جب اسکول میں، کلاس میں ہوتے ہو، تم ایک فرد کی طرح ہو، تم میں سے کسی ایک کا بھی نمبر لینا گویا سب کا نمبر لینا ہے، تم میں سے ایک کا آگے جانا گویا سب کے لیے آگے جانے کا ذریعہ ہے، تم میں سے کسی ایک کو اچھا حل ہو رہا ہے تو اس سے نفرت مت کرو، اس سے مقابلہ مت کرو، بلکہ اس سے سیکھو، اور اگر تم میں سے کوئی کمزور ہے تو اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو سکھاؤ۔ اگر ہم بچوں کی ذہنیت یہ بنا لیں تو کیا کوئی بچہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بچہ پریشان ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بچہ صرف نمبر کے نہ آنے پر خودکشی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دین نے تو یہ سکھایا تھا، دین تو اس ابتدائی مرحلے پر ہی ڈپریشن کے جو اسباب ہیں ان کو سد باب کرتا ہے، لیکن ہم ان تمام کو پس پش ڈال کر، ان تمام اسباب کو رونتے ہوئے ہم نے وہ تمام کام کیے جن کا نتیجہ یہاں نکلنا تھا، جب نکلتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہاں کے لیے کوئی حل نہیں دیا گیا، اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دیا گیا۔ دین اس مشکل میں پڑنے سے بچاتا ہے، معاشرے کو ہلاکت کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ اگر ایک ریل گاڑی
غلط ٹریک پر چڑھ جائیں اور چلتے چلتے دوسری ٹرین سے اگر وہ ٹکرا جائیں تو یہاں پر کہیں کہ ریلوے کا نظام خراب ہے، ریلوے نے اس سسٹم اس کے لیے کوئی حل نہیں نکالا، اور جب وہ ٹکرا جائیں تو وہ یہاں کوئی حل نکالیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ریلوے نے نظام بنایا ہوا ہے، اس غلط ٹریک پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، ڈرائیور کی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹھیک ٹریک پہ رہیں۔ جب ٹریک اس نے غلط لگا دیا، غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گیا ہے، تو سانحہ ہونا، حادثہ ہونا، ایکسیڈنٹ کا ہونا ایک یقینی معاملہ ہے، اور جب وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بھی حل وہاں نہیں ہے جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حل واپسی ہے، اس ٹرین کو، اس گاڑی کو واپس اس جگہ لے آئے جہاں سے وہ غلط چلا ہے، جہاں سے اس نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، وہاں اس کو واپس لے کے صحیح راستے کے اوپر ڈالنا ہوتا ہے۔ دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ غلط جائیں، اگر آپ غلط راستے کے اوپر چل نکلیں تو جہاں پہنچے وہاں رک جائیں، وہاں سے واپس مڑیں۔ واپس مڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ خداوند متعال نے دروازہ کھولا آپ کے اور میرے لیے توبہ کے نام سے، کہا کہ اگر تم کسی جگہ پر بھی پشیمان ہو جاتے ہو، اگر تم راستے میں جس جگہ بھی پہنچے ہیں وہاں اگر تم پشیمان ہو جائیں، وہاں تم نے واپس مڑنے کا فیصلہ کر لیا، وہیں توبہ کر لو، وہیں کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وہیں خدا سے یہ وعدہ کرو کہ خدایا میں چاہتا ہوں کہ میں جتنا راستہ میں نے غلط سمت پہ طے کیا ہے وہاں سے واپس پلٹ جاؤں، وہاں سے واپس اس جگہ پر جاؤں جہاں سے راستہ ٹھیک ہے۔ خداوند متعال ہمیں اسی جگہ سے حقیقی راستے کے اوپر لے آتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ خدا خود لے آتا ہے اصل مسئلے، اصل راستے کے اوپر جہاں ہم ٹھیک جا سکتے ہیں۔ لیکن انسان خدا سے جب یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ جو گناہ میں کر رہا تھا اس پر پشیمان ہوں، آگے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر دوبارہ اسی راستے کے اوپر چل نکلتا ہے، تو یہ تباہی کا راستہ ہے۔ پھر یہاں توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، لیکن خدا پکڑ کر کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر نہیں لے کر جاتا، ہمیں خود اس صحیح راستے کے اوپر چلنا ہے، ہمیں خود اس صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ جب ہم صحیح راستے کا انتخاب کریں گے، جب ہم صحیح راستے کے اوپر چلیں گے تو دین کے ثمرات اور دین کے نتائج ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، دین کے فوائد پھر سامنے آ جائیں گے۔ دین مشکلات کا حل نہ صرف عمل کے میدان میں دیتا ہے، بلکہ شریعت انسان کے ذہن میں، انسان کی نیت کے مرحلے پر دین انسان کی رہنمائی اور ہدایت کرتا ہے۔ جب نیت کا مرحلہ ہمارا خراب ہے، جب عمل کا مرحلہ ہمارا خراب ہے، انفرادی عمل ہمارا خراب ہے، اجتماعی عمل جب ہمارا خراب ہے، تو اسی صورت میں بدترین نتائج کا آنا، بدترین صورتحال کا پیدا ہو جانا ایک طبیعی مسئلہ ہے۔ آج اگر جوانوں میں نا امیدی پڑ رہی ہے، آج اگر جوانوں میں ڈپریشن ہے، آج اگر لوگ مشکلات کے شکار ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے دین کو چھوڑا ہے، لوگوں نے شریعت کی پابندی چھوڑ دی ہے، لوگوں نے اخلاقیات کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مغرب میں کوئی دین نہیں ہے، وہاں ڈپریشن اس طرح نہیں ہے، وہاں غربت اس طرح نہیں ہے، وہاں لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں، یہاں تو دین بھی ہے، اس کے باوجود ہم غربت میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دین کہتے کس کو ہیں؟ دین شریعت دراصل احکام، عبادات اور اخلاقیات کا مجموعہ ہے، اور انسانی سماج کے اندر جو تبدیلیاں اور تحول آتی ہیں، جو ترقی یا تنزلی آتی ہیں، وہ ان کا زیادہ تر تعلق وہ اخلاقیات سے ہیں۔ دین نے آپ کو اخلاقیات بھی سکھائے ہیں۔ دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے،
ہم نے دین کو عبادات میں محصور کر دیا ہے، اور ہم اس معاشرے کو دینی معاشرہ کہتے ہیں جس معاشرے کے اندر لوگ اپنے انفرادی اعمال کو بجا لاتے ہیں، انفرادی عبادات انجام دیتے ہیں۔ ہم اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ ایک دینی معاشرہ ہے۔ اگر معاشرے کے اندر لوگ اپنے انفرادی اعمال و عبادات بجا لاتے ہیں لیکن اخلاقی اعمال و عبادات سے اگر وہ روگردان ہے، اخلاقی ذمہ داریوں سے اگر وہ معتبرہ نہیں ہو رہے، تو وہ دینی معاشرہ نہیں ہے، وہ دینی معاشرہ نہیں ہے، وہ دینی لوگ نہیں ہے۔ دین کی طرف ان کو منسوب نہ کریں، یہ نہ کہیں یہاں دین ہے لیکن پھر بھی ترقی نہیں ہے، یہاں دین ہے اس کے باوجود بھی پریشانیاں ہیں۔ نہیں، یہاں دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، لوگوں نے دین کے ایک حصے کو پکڑا ہوا ہے۔ دین بطور مجموع اگر کسی معاشرے کے اوپر حاکم اور کسی معاشرے کے اندر رائج ہو، اس کے بعد اگر وہ معاشرہ کمزور رہ جائے، اس کے باوجود اگر وہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو دین کے اوپر پھر سوال اٹھتا ہے، شریعت کے اوپر پھر سوال اٹھتا ہے کہ بطور مجموع شریعت کے اوپر عمل بھی ہو اور لوگ وہ معاشرہ تنزلی کا شکار بھی ہو جائیں، بطور مجموع بطور نظام دین کے اوپر عمل بھی ہو اور وہ معاشرہ خرابی کا شکار ہو جائیں، بطور مجموع لوگ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہوں، بطور مجموع لوگ دین کو مانتے ہوں، فالو کرتے ہوں اور وہاں خودکشیوں کا جو تناسب ہے وہ دن بدن بڑھ جائیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو حقیقتاً دین کے اوپر سوال اٹھتا ہے، شریعت کے اوپر سوال اٹھتا ہے۔ لیکن غلط فہمی ادھر ہے کہ ہم ایک حصے کو پکڑتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں، ہم دین کے صرف انفرادی حصے کو پکڑے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں بطور مجموع معاشرہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ دین نے بطور مجموع معاشرہ ٹھیک ہونے کے جو اسباب و علل بتائے تھے اس کی طرف ہم جا نہیں رہے ہیں، ان کو توجہ سے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، اس کی طرف عمل کر ہی نہیں رہے ہیں، تو ہمارا دین بطور معاشرہ بطور سماج ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیسے ترقی کی طرف جا سکتے ہیں، جبکہ اس معاشرے اور سماج کو ٹھیک ہونے کے جو علل و اسباب بتائے تھے ان سے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف ہم جا نہیں رہے۔ دین نے معاملات میں دیانتداری کا حکم دیا، جو بھی معاملہ آپ کرتے ہیں کسی بھی فرد سے کرتے ہیں اس میں دیانتداری کو دین نے ضروری قرار دیا۔ جب معاشرہ اپنے معاملات میں ہر جگہ کرپشن کا شکار ہو، ہر فرد ہر مقام پر کرپشن کرنا چاہتا ہو، ہر شخص اپنے مقام پر جو بھی کام کرنا چاہے اس میں بددیانتی کرنا چاہتا ہو، تو وہ کیسے معاشرہ اوپر جا سکتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے لیکن اب سرکاری ڈیوٹی پہ جو لوگ جن جو نوکری کرتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں ڈیوٹی پر نہیں جاتے، معاشرہ اس آدمی کی مذمت تک نہیں کرتا، معاشرہ اس آدمی کو یہ توجہ بھی نہیں دلاتا کہ آپ گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں اور تنخواہ لے کر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں۔ بڑا نمازی ہے، صبح شام مسجد میں پہنچتا ہے، وقت پہ مسجد میں آتا ہے، عزاداری میں روتا ہے، لیکن اس شخص کا انفرادی عمل ٹھیک ہے، انفرادی طور پر یہ ایک متدین آدمی ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، لیکن یہ پورے دین پر عمل پیرا نہیں ہے، یہ کاربند نہیں ہے پورے دین کے اوپر، اس نے دین کو بطور نظام لیا ہی نہیں ہے، اس نے دین کا ایک چھوٹا سا حصہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، اور ہم نے اپنی لا علمی کی وجہ سے اس شخص کو دیندار کہنا شروع کر دیا ہے۔ اور جب معاشرے میں اس قسم کے دینداروں کی کثرت ہو جائے، حاجیوں کی کثرت ہو جائے، زواروں کی کثرت ہو جائے جنہوں نے انفرادی عمل میں دین کا حصہ لیا ہوا ہے لیکن اجتماعی عمل میں اخلاقیات کے اعتبار سے وہ دین کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، تو یہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہو جائے گا، یہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہو جائے گا، یہ معاشرہ پستی کا شکار ہو جائے گا، اور دیکھنے والا سادہ ذہن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ایک دینی معاشرہ تنزلی کا شکار ہو گیا، ایک اسلامی معاشرہ تنزلی کا شکار ہو گیا، شریعت پر عمل کرنے والا معاشرہ تنزلی کا شکار ہو گیا، حالانکہ یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ شریعت پر عمل کرنے والا معاشرہ تنزلی کا شکار نہیں ہوا، دینی معاشرہ تنزلی کا شکار نہیں ہوا، انحطاط کا شکار نہیں ہوا، پستی کا شکار نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسا معاشرہ جس نے اپنے آپ کو دینی معاشرہ ظاہر کیا تھا، وہ حقیقت میں دینی معاشرہ نہیں تھا،
کیسے ہو سکتا ہے دین کے اوپر لوگ کاربند بھی ہوں، بطور نظام لوگ کاربند ہو، دینی اخلاقیات کا لوگ خیال کرتے ہوں، دینی احکام کا خیال کرتے ہوں، عبادات کا خیال کرتے ہوں، معاملات میں لوگ دین کے امور پر عمل کرتے ہوں، اس کے باوجود وہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہو سکے، ممکن ہی نہیں ہے۔ خصوصاً بطور اسلام، بطور دین، اگر لوگ اسلام کے اوپر عمل کریں اور وہ معاشرہ جاہل رہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دین کہ جس نے اول سے آخر اس بات کے اوپر زور دیا کہ تم علم حاصل کرو، تعقل و تفکر سے کام لو، اس دین کے ماننے والے جاہل کیسے رہ سکتے ہیں؟ اگر وہ جاہل رہے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج پر جانے کے باوجود، زیارتوں پر جانے کے باوجود اگر وہ معاشرہ جاہل رہا ہے، تو یہ نہیں کہ ایک اسلامی معاشرہ جاہل رہا، دینی معاشرہ جاہل رہا، حاجیوں کا معاشرہ جاہل رہا، ایک ایسا معاشرہ جاہل رہا جس نے دین کا ایک حصہ اپنے لیے اختیار کیا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کو آپ اپنے لیے ایک نظام کے طور پر مانیں تو صحیح، لیکن اس کا کچھ حصہ مانیں، کتاب کے کچھ حصے کو تسلیم کریں اور کچھ حصے کو تسلیم نہ کریں، قرآن کے کچھ آیات کو تسلیم کریں، کچھ آیات کو تسلیم نہ کریں، اور پھر نتیجہ بطور کلی نتیجہ اخذ کرنے کے ہم انتظار میں رہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا نظام ہے جس میں یہ صرف دین کی بات نہیں ہے، کسی بھی دنیاوی نظام کے اندر بھی اگر اس نظام کو بطور مجموع، بطور نظام اخذ نہیں کیا گیا، اس کے کچھ حصے کو صرف اختیار کیا گیا، تو وہ نظام آپ کو وہ نتائج نہیں دے سکتا جن نتائج کو سامنے رکھ کر وہ نظام بنایا ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی نظام کے اندر بھی ہے، یہی شریعتوں کا بھی حال ہے۔ اگر شریعت کو پورے کا پورا بطور نظام نہیں اخذ کیا تو وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے جن نتائج کو سامنے رکھ کر وہ شریعت آئی ہے۔ انفرادی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اجتماعی ذمہ داریاں جب ہم ادا نہیں کریں گے، مالدار شخص جب اپنے مالی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہوگا، جب وہ مال صرف جمع کرنے کے اوپر لگا رہے گا، دیندار شخص جب اپنے دینی علوم کو، حاصل کردہ علم کو لوگوں تک پہنچانے سے گریز کرے گا، جب وہ لوگوں کو حلال و حرام پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے اس سے عہدہ برآ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں لوگوں کا دین سے دور ہو جانا، غربت کی وجہ سے لوگوں کا خودکشی کی طرف چلا جانا، یہ سب طبیعی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک دیندار معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں خصوصاً بعض مناطق میں جیسے گلگت بلتستان خصوصاً، وہاں کہا جاتا ہے یہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، یہاں علماء کا یہاں ہولڈ ہے، یہاں علماء کی باتیں مانی جاتی ہے۔ یہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے کس معنی میں، کس حد تک؟ یہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے صرف اپنے دینی اور جزئی احکام کے اوپر عمل کرنے کی حد تک۔ یہاں ممکن ہے لوگ باقی جگہوں کی نسبت زیادہ نماز پڑھتے ہوں، یہاں جماعت میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہوں، یہاں عزاداری کی محافل و مجالس میں لوگ زیادہ شریک ہوتے ہوں، اس حد تک ٹھیک ہے یہ معاشرہ۔ لیکن اس معاشرے کو دینی معاشرہ کہنا، اس معاشرے کو، اس سماج کو ایک دینی سماج کہنا، یہ غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ دین صرف اعمال نہیں ہے، دین صرف نماز روزہ نہیں ہے، دین میں اخلاقیات بھی ہیں۔ جس معاشرے میں اخلاقیات پر عمل نہیں ہو رہا وہ معاشرہ دینی معاشرہ نہیں ہے۔ جس معاشرے میں اخلاقیات کو پس پش ڈال دیا گیا ہو وہ معاشرہ اگر تنزلی کا شکار ہو جائے تو دینی معاشرہ تنزلی کا شکار نہیں ہوا۔ دین انسان کے عمل سے پہلے اس کی نیت تک کی اصلاح کرتا ہے۔ دین نے تو انما الاعمال بالنیات کا نظریہ پیش کیا، دین نے تو نیت کے اوپر انسان کے لیے ثواب کا ایک نظریہ دیا،
لہذا فرمایا جو شخص اچھائی کی نیت کرتا ہے، صرف نیت کرتا ہے، ابھی اچھا عمل کیا نہیں ہے، صرف اگر وہ نیت کرتا ہے تو نیت پر بھی خدا اسے جزا دے گا، لیکن برائی کی نیت کرے تو خدا اسے برائی کی نیت کے اوپر سزا نہیں دیتا، برائی کرنے پر خدا اسے عذاب دے گا۔ لیکن اچھائی کے بارے میں فرمایا اچھائی کی صرف نیت بھی کر لیں تو اس نیت کا بھی انسان کو ثواب ملے گا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ کا نظریہ دین نے پیش کیا، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ جب وہ اچھائی کی نیت کرتا ہے، جب وہ اچھائی کا سوچتا ہے، اچھائی کے بارے میں جب وہ خیال کرتا ہے، اس خیال اور اس نیت کا بھی خداوند متعال اس قدر اس کو اہمیت دیتا ہے کہ فرماتا ہے کہ جو عمل بعد میں اس نے کیا اس عمل سے بھی زیادہ وہ نیت اہم ہے۔ اس اچھی نیت کا نتیجہ یہ عمل ہوتا ہے۔ لہذا اسلام، شریعت، دین نیت کے مرحلے سے انسان کی اصلاح کا فریضہ ادا کرتا ہے، انسان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے نیت کے مرحلے سے، اور انسان نیت کا مرحلہ گزارتا ہے، فردی عمل کا مرحلہ گزارتا ہے، اجتماعی عمل کا مرحلہ گزار کر جب وہ کھائی کے پیچھے پہنچ جاتا ہے، گرنے والا ہوتا ہے، تب شکایت کرتا ہے کہ دین نے ہمیں راستہ نہیں دکھایا، دین نے ہمیں مشکلات کا حل نہیں بتایا۔ غربت کا حل دین کے پاس کیا ہے؟ ڈپریشن کا حل دین کے پاس کیا ہے؟ لوگوں کے نفسیاتی مشکلات کا حل دین کے پاس کیا ہے؟ جوانوں کے مشکلات ہیں، ان مشکلات کا دین نے حل کیا پیش کیا؟ عزیزان گرامی، دین نے مشکلات سے بچنے کے طریقے بتائے تھے، دین نے آپ کو اس مرحلے تک جانے سے روکا تھا، دین نے آپ کو خودکشی تک پہنچنے سے پہلے مختلف مراحل میں روکنے کی کوشش کی تھی۔ جب ان تمام مراحل میں نہیں رکا، ان تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے اس مرحلے تک پہنچ گیا ہے تو دین کی پھر شکایت نہ کریں، شریعت کی شکایت نہ کریں، اپنے گریباں میں جھانکیں، یہاں دیکھیں کہ خرابی کہاں سے ہوئی ہے، ہم کہاں سے غلط چلے ہیں، جہاں سے غلط چلے ہیں وہاں پلٹنے کی کوشش کریں، بطور فرد بھی بطور معاشرہ بھی۔ جہاں سے خرابی ہوئی ہے وہاں واپس آ جائیں، وہاں سے اگر صحیح راستے کے اوپر چلیں گے تو مشکلات کا حل سامنے آئے گا۔ طبقاتی تفاوت، اسلام نے طبقاتی تفاوت سے روکنے کے لیے مختلف احکام وضع کیے تھے، اسلام نے امیروں کے احکام بتائے تھے، اسلام نے مال جمع کرنے والوں کے لیے احکام بتائے تھے، مال کو صرف کرنے کے طریقے بتائے تھے، مال کو جمع کر کے ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع کیا تھا۔ اب جب ہم یہ سارا کچھ کریں گے، جب ہم جائز ناجائز تمام طریقوں سے مال جمع کریں گے اور جائز ناجائز تمام طریقوں سے مال کو دوبارہ مال پروڈیوس کرنے کے لیے صرف بھی کریں گے، مال کو جب ایک ہاتھ میں جمع کرنے کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اوپر پھنس جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے پھر لوگ طبقاتی تفاوت کا شکار نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کے پاس اس کی ضرورت کے مطابق مال آ جائے؟ جب مال ایک فرد کے یا چند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہونے سے آپ نے نہیں روکا، جب اس کے جمع ہونے سے روکنے کے جو طریقے دین نے بتائے تھے اس کے اوپر ہم نہیں چلے، جب سود سے دین نے اس حد تک منع کیا تھا کہ اس کو خدا سے اور رسول سے جنگ قرار دیا تھا، اس سود سے ہم نہیں بچے، جب خداوند متعال نے کہا تھا کہ جو لوگ تولنے میں، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، ہم اس میں حد الامکان جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے بےمانیاں کی۔ ناپ تول میں ہم صرف یہ کہ کوئی کیمرہ ہمارے سامنے نہ ہو، شخص دیکھ نہ رہا ہو تو ہم شروع کر دیتے ہیں۔ 2 نمبر چیزیں لا کے فروخت کرنے میں ہم نے دین کو پس پش ڈال دیا، اپنی ڈیوٹیاں ادا نہ کرنے میں ہم نے دین کو پس پش ڈال دیا۔ جب یہ سب کچھ ہم نے پس پش ڈال دیا تو وہ تباہی جس سے بچانے کے لیے دین نے یہ احکام نافذ کیے تھے وہ ہمارا مقدر ہوگی، اس تباہی سے ہم نہیں بچ سکتے۔ یہاں آ کے ہم دین کی شکایت نہیں کریں، یہاں ہم آ کے شریعت کی شکایت نہ کریں، یہاں ہم خدا اور رسول کے بارے میں سوء ظن نہ کریں کہ انہوں نے ہمیں کوئی نظام نہیں دیا۔ نظام فرد کو اسی خرابی جہاں پیدا ہوتی وہاں سے فرد کا ہاتھ پکڑنے کے لیے نہیں ہوتا، نظام بطور مجموع معاشرے کے تمام افراد کو من حیث القوم اس کے لیے ایک نظام آتا ہے۔ جب قوم کے زیادہ تر افراد نظام سے روگردانی کرتے ہیں تو کچھ افراد اگر اس کے اوپر چل بھی رہے ہوں
تب بھی اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا رواج عام ہو جائے، لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس ذمہ داری کو صرف مولویوں کے اوپر نہ چھوڑیں، مولانا حضرات کے اوپر نہ چھوڑیں، معمم کے اوپر اس ذمہ داری کو نہ ڈالیں کہ ہمارے علماء تبلیغ نہیں کر رہے، ہمارے علماء نہیں بتا رہے۔ تو بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ معاملات میں کمی و بیشی کرنا، دوسرے کا حق کھانا، اپنی ڈیوٹی نہ دینا یہ حرام ہے، دین نے حرام بتایا ہو، آپ کو خود بھی پتہ ہے، تو پھر آپ کیوں یہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی شخص آ کے کیوں نہیں بتاتا کہ یہ حرام ہے؟ آپ اپنے حلقہ احباب میں جن لوگوں کے اوپر آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے، آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ اپنی اولاد کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ اپنے بہن بھائیوں کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ یہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مولوی آ کر آپ کی بہن بھائی کو یہ سمجھائیں کہ کاروبار میں کمی بیشی کرنا حرام ہے؟ آپ یہ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ دین اسلام کی خوبی یہ ہے، دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے اپنا دین لینے کے لیے ہمیں کسی ایک فرد کے اوپر چھوڑا ہی نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ دینی احکام کی مولوی کے پاس صرف نہیں ہے، صرف معمم کے پاس نہیں ہے۔ میں بطور ایک دینی طالب علم کے میں یہ کہتا ہوں کہ صرف میرے پاس صرف دین نہیں ہے، شریعت صرف میرے پاس نہیں ہے، آپ میں سے ہر فرد کے پاس شریعت ہے۔ کم زیادہ کا فرق ہے، میں نے کچھ تھوڑا مدرسے میں پڑھا تو آپ سے زیادہ تھوڑا میرے پاس ہوگا، لیکن آپ بھی لوگوں کو سنتے رہے ہیں، آپ بھی اپنی زندگی پر مجالس اعضاء میں آتے رہے ہیں، آپ بھی احکام کو سنتے رہے ہیں، آپ بھی احکام کو جانتے ہیں۔ جو احکام آپ جانتے ہیں اس کے آپ عالم ہیں، اور جو جتنے احکام کو جانتے ہیں اتنے احکام پہنچانے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر صرف دینی طالب علم کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، معمم کی ذمہ داری نہیں ہے، ابا قبا والے کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، اس کی بڑی ذمہ داری ہے، اس کو خود احساس ہونا چاہیے، اسے خود اس مسئولیت کو ادا کرنا چاہیے، احساس ذمہ داری کرنی چاہیے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری نہ ادا کرنا، یہ اس مسئلے کو مزید خراب کرتا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک ذمہ دار ہیں، اور تم میں سے ہر ایک اپنے رعایا کے بارے میں مسئول ہے، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کی بات صرف اپنی اولاد پر چلتی ہے اور آپ نے ان کے اوپر بھی اپنی بات نہیں چلائی، اگر آپ کی بات صرف اپنی اولاد سنتی تھی اور آپ نے ان کو بھی دین کے احکام نہیں بتائے، ان کو بھی حلال و حرام نہیں بتایا، صرف حلال و حرام نہیں بلکہ اخلاقیات، دینی اخلاق سکھانا بھی ہماری ذمہ داری تھی، اگر آپ نے وہ نہیں سکھایا، مسئول عن رعیتہ، ان بچوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، ان جوانوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ کل یہ آپ نہ کہیں کہ جی فلان مولوی نے نہیں بتایا تھا، آپ کو معلوم تھا، آپ کی بات کا اثر بھی ہو سکتا تھا، آپ نے نہیں بتایا، آپ بھی عالم دین تھے، آپ بھی مولوی تھے، جس مسئلے کو آپ جانتے تھے اور اس مسئلے کے بتانے کے اوپر آپ قادر بھی تھے اور آپ کی بات کا اثر بھی ہوتا تھا، اس کے باوجود اگر آپ نے نہیں بتایا ہے، آپ لا تعلق ہو گئے ہیں۔ امت کے افراد اگر امت کے مسائل سے لا تعلق ہو گئے ہیں تو پھر تباہی کا آنا یقینی ہے، وہ تباہی آ جائیں تو پھر اس کے ذمہ دار صرف اس معاشرے کے معروف علماء نہیں ہوتے، پوری امت اس کی ذمہ داری، دنیا میں بھی اس کی مشکلات اور اس تباہیوں کو دیکھنا پڑتا ہے، جھیلنا پڑتا ہے، اور آخرت میں بھی ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں گے، سب سے سوال ہوگا۔ دین نے کسی ایک شخص کو ٹھیکیدار بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ جو معاشرے میں کہا جاتا ہے دین کے ٹھیکیدار، دین کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دین کے مسئول ہیں، ہم میں سے ہر ایک دینی طالب علم ہے، ہم میں سے ہر ایک دینی عالم ہے۔ جتنا دین ہمیں پتہ ہے اس کے ہم عالم ہیں، جتنا ہمیں پتہ ہے جتنے کے ہم عالم ہیں اسی کے ہم مسئول بھی ہیں، اسی کے ہم ذمہ دار بھی ہیں۔ میں مدرسے میں رہنے کی وجہ سے تھوڑا زیادہ ذمہ دار ہوں، آپ نے مدرسے میں نہیں پڑھا، آپ کے پاس علم اگر مجھ سے نسبتاً کم ہے تو آپ نسبتاً کم مسئول ضرور ہیں، لیکن سرے سے مسئولیت نہ ہو، سرے سے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ کلکم راعن، یہ تصور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، شریعت نے یہ تصور پیش کیا کہ تم میں سے کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے، تم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مرحلے پر لیڈر ہے، کسی نہ کسی مرحلے پر تم میں سے ہر ایک قائد ہے، تم میں سے ہر ایک رہنما ہے، اور جس حد تک تم رہنما ہو، جس حد تک تم رہبر ہو، جس حد تک تم
لیڈر ہو اسی حد تک کہ تم مسئول بھی ہو. کل تم سے سوال ہوگا. جن جن لوگوں کے پر تمہاری بات چل سکتی تھی تم نے اگر ان سے بات نہیں کی ہے تو سوال ہوگا. اور اگر ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، جیسے کہ 60 ہجری میں لوگوں نے ادا نہیں کیا، جیسے کہ 10 ہجری میں لوگوں نے 11 ہجری میں ادا نہیں کیا، جب نہیں کیا امت نے، جب اپنے معاملات سے لا تعلقی کی، جب امت نے اس زمانے میں بھی صرف انفرادی اعمال کو، نماز روزے کو دین سمجھا، جب امت نے اپنے اجتماعی مسائل میں دلچسپی نہ لی، جب قیادت کے انتخاب کے مسئلے کو امت نے چھوڑ دیا، لا تعلق ہو گیا، تو ایسے میں حسین جیسے شخصیات کا، فرزند رسول کا کربلا کی طرف نکلنا ایک طبیعی معاملہ ہے. پھر اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے. پھر اسی قسم کی قربانیوں ہی کے ذریعے سے دین کو بچایا جا سکتا ہے. اسی قسم کی قربانیوں ہی کے ذریعے سے معاشروں کو بچایا جا سکتا ہے، شریعت کی حفاظت کی جا سکتی ہے. یہ جو اہل بیت اطہار نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان تمام قربانیوں کے پیچھے اسباب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اسباب اگر آج ہمارے معاشرے میں ہیں تو ہمارے معاشرے کا بھی وہی حشر ہوگا، ہمارے معاشرے کا بھی وہی حال ہوگا. یا تو مکمل تنزلی کا شکار ہو جائے گا، یا پھر اس معاشرے کے اخیار کو قربانیاں دینی پڑے گی، اس معاشرے کے شخصیات کو، اس معاشرے کے بزرگوں کو قربانیاں دینی پڑے گی. اگر ہم وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو فردی طور پر ہمیں اپنی اپنی مسئولیتوں کا احساس کرنا ہوگا، ہمیں اپنی اپنی مسئولیتوں کو ادا کرنا ہوگا، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا. حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس قربانی نے ہمیں یہ بتا دیا، یہ سمجھا دیا. یزید کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ لوگ نماز ترک کر رہے تھے یا روزہ ترک کر رہے تھے، حج پر نہیں جا رہے تھے. یہ انفرادی تمام اعمال لوگ انجام دے رہے تھے. مشکلات اخلاقی مشکلات تھیں، مفاسد اخلاقی مفاسد تھے. ان کے نتیجے میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قربانی دی. وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ، فسق و فجور اخلاقی معاملات ہیں، اخلاقی مشکلات ہیں. شارب الخمر اخلاقی مفسدہ ہے. قاتل نفس المحترمہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے. یہ سب انفرادی ایک فرد سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اجتماعی اور اخلاقی مشاکل ہیں، اخلاقی مفاسد ہیں جو یزید میں پائے جاتے تھے. اور بطور حکمران جب یزید میں پایا جائے تو اسی صورت میں اس کا روکنا، اس سے معاشرے کو بچانا قربانیوں کو طلب کرتا ہے. مثلی لا یبایع مثلہ. جب معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ حکمران بننا چاہیں، جب معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ لیڈر بننا چاہیں، جب اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو حاکم بنانے کی کوشش کریں، تو فرد معاشرے کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ حسین کے مثلی لا یبایع مثلہ کو یاد رکھیں. ہم آج اپنے معاشرے کے اندر کن لوگوں کو لیڈر منتخب کرتے ہیں، کن لوگوں کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں، کن لوگوں کے ہاتھ میں اپنے امور کی ذمہ داری دیتے ہیں، کیا ہم خیال کرتے ہیں کہ ان کے اندر کون کون سے اخلاقی خصوصیات ہیں، وہ کن خصوصیات کے مالک ہیں، وہ اپنے اجتماعی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں کن خصوصیات کے حامل ہیں؟ یہی لا تعلقی جو مدینے کے لوگوں نے سقیفہ کے وقت انجام دیا تھا، اگر آج ہم انجام دے رہے ہیں، اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے ہمیں کیا ہے، کوئی بھی منتخب ہو جائے ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، ہم اپنے انفرادی کسی کی نوکری کے پیچھے، کسی ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیچھے اگر ہم اپنے لیڈر کے انتخاب میں، قائد کے انتخاب میں، رہنما کے انتخاب میں لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے اس اجتماعی فریضے کو ادا نہیں کرتے، بطور مجموع اجتماع کے لیے، معاشرے کے لیے اس فرد سے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اس کو اگر ہم ذہن میں نہیں رکھتے، اگر ہم اپنے لیڈر کے انتخاب میں ان چیزوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تو اسی صورت میں اس کے نتائج، اس کے آثار کا ظاہر ہونا طبیعی ہے. وہاں جا کے پھر ہم نہ روئیں، وہاں جا کے نقصان اٹھاتے ہوئے نہ روئیں، بلکہ نقصان اٹھانے سے پہلے آگاہ ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، لا تعلق نہ رہیں، بے اہمیت نہ کریں، چیزوں کو اہمیت دیں. خصوصاً
جب آپ کسی کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں، جب آپ کسی کو اپنا قائد منتخب کرتے ہیں، جب آپ کسی کو اپنا رہنما منتخب کرتے ہیں، تو اس وقت اپنی انفرادی مفاد کو خیال میں نہ رکھیں، ذاتی مفاد کو خیال میں نہ رکھیں، بلکہ اس اجتماعی مفاد کے بارے میں سوچیں، اس اجتماعی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اگر ہم نے متدین لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، اچھے اخلاق کے اور کردار کے حامل لوگوں کو آگے کیا، ان کو آگے پہنچایا، ان کو لیڈر اور ان کو اپنا رہنما تسلیم کیا، تو اس کا معاشرے کے اوپر اچھا اثر ہوگا، یقینی طور پر اچھا اثر ہوگا۔ یہی معاملات تھے، یہی وہ اسباب تھے جن کے نتیجے میں فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جس مدینے میں آپ کا بچپن گزرا تھا، وہ مدینہ کہ جس کی گلیوں میں ابا عبداللہ الحسین نے کھیلا تھا، وہ مدینہ کہ جس میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ حسین کی بچپن کی یادیں تھیں مدینہ میں۔ مدینہ میں حسین نے اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ وہ مدینہ کہ جس میں حسین نے علی بن ابی طالب کے گود میں کھیلا تھا، وہ مدینہ کہ جس میں حسین کو تمام اصحاب پیار دیا کرتے تھے، وہ مدینہ کہ جہاں پر حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب چلتے تھے تو سارا مدینہ حسین سے محبت کرتا تھا۔ وہ مدینہ جس میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ یادیں تھیں۔ کتنا سخت ہے کسی انسان کے لیے اس جگہ کو ترک کرنا جہاں اس کی بچپن کی یادیں ہیں، اس جگہ کو ترک کرنا جہاں اس کے ماں باپ کی یادیں ہیں، اس جگہ کو ترک کرنا جہاں ان کے بزرگوں کی قبریں ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں دفن اپنے علاقے میں ہونا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ جو ہے نا وہ اپنے آبائی قبرستان میں دفن ہو، اس لیے کہ میرے بزرگوں کی قبریں ہیں۔ لیکن حسین علیہ السلام کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور وہ مدینہ بھی اس حال میں چھوڑنا پڑ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کے اوپر چراغ جلانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر پر چراغ جلانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حسین اس حال میں مدینے کو ترک کر رہے ہیں، اس امت کی اصلاح کے لیے، اس امت کی بلائی کے لیے، اس امت کی خیر کے لیے، شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے۔ مدینہ کے لوگوں نے اس وقت بھی لا تعلقی کا اظہار کیا، شاید افسوس کیا ہو، ہر ایک نے اپنے طور پر انفرادی طور پر افسوس کیا ہو، لیکن لوگوں نے اس مرحلے پر بھی اپنی اجتماعی زندگی، اپنی اجتماعی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ مولا ابا عبداللہ الحسین کو مکہ پہنچے، کوفہ کے لوگوں نے بہت سارے خطوط لکھے، آپ کے پاس خطوط کا ایک تانتا بند گیا، کوفہ کے لوگ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام نے ایک شخصیت کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، اپنا ایک نمائندہ کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، اپنا ایک سفیر کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، اپنے ایک بھائی کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو کوفہ بھیجا تاکہ کوفہ کے حالات دیکھ کر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو آگاہ کریں۔ حضرت مسلم کوفہ پہنچے، جب کوفہ پہنچا تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم کا استقبال کیا۔ 18,000 کی تعداد میں لوگوں نے مسجد کوفہ میں حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت مسلم نے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، کوفہ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، بیعت کے لیے آمادہ ہیں، آپ تشریف لائیے۔ ادھر
یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کو بصرہ سے کوفہ بلایا اور بس کوفے کا گورنر بنایا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے لوگوں کو دھمکانا، ڈرانا، لالچ دینا شروع کر دیا، اور اس حد تک انہوں نے ماحول مشکل بنا دیا کہ حضرت مسلم کے پیچھے جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک اچھی بڑی تعداد لوگوں کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن جب مڑ کر دیکھا نماز مغرب ختم کر کے تو بہت سارے لوگ چلے گئے تھے، صرف کچھ لوگ باقی تھے، اس لیے کہ مائیں آ کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جا رہی تھی، باپ آ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا تھا، رشتہ دار کو پکڑ کر لے جاتے تھے، یہ کہہ کر کہ حالات سازگار نہیں ہے۔ حکمرانوں کی سختیاں اس قدر تھیں کہ لوگ کسی قسم کی ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، لوگ ڈرتے تھے اپنی جان کے لیے، اپنے اہل و عیال کی جان مال کے لیے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اتنے میں لوگ ایک ایک کر کے مسلم کو جب چھوڑ کر چلے گئے تو حضرت مسلم جب کوفہ کی گلیوں میں نکلا تو آپ کے پاس جانے کا کوئی جگہ نہ تھی، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں مسلم جا کر پناہ لے۔ حضرت مسلم تنہا ہو گئے، کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم کو تنہا کر دیا، اور نہ صرف تنہا ہوئے بلکہ عبیداللہ ابن زیاد کی فوج نے حضرت مسلم کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کا پیچھا کیا۔ حضرت مسلم نے بڑی جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کوفہ کی گلیوں میں تنہائی کے عالم میں حضرت مسلم پھر رہے ہیں۔ شام کا وقت ہوا، کسی ایک گھر کے سامنے حضرت مسلم بیٹھ گئے، اس گھر میں خاتون تھی، انہوں نے صدا دی، اے خدا کے بندے، کوفہ کے حالات سازگار نہیں ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ، ہمارے گھر کے سامنے مت رکو۔ حضرت مسلم تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اس خاتون نے دوبارہ صدا دی، اے بندہ اے خدا، میں نے کہا تم ہمارے دروازے کے اوپر نہ رکو، چلے جاؤ، جہاں تمہارا گھر ہے وہاں جاؤ، ہمارے دروازے کے پاس مت ٹھہرو۔ حضرت مسلم خاموش رہے۔ تیسری دفعہ جب زور سے انہوں نے کہا، میں نے کہا ہمارے دروازے کے اوپر نہ رکو، حضرت مسلم نے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں، میں ایک غریب ہوں، میرے جانے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، اگر آپ مجھے پناہ دے دیں، اپنے گھر میں جگہ دے دیں تو میں قیامت کے دن سیدہ طاہرہ حضرت زہرا مرضیہ کے پاس آپ کی شفاعت کروں گا۔ جب آپ کے منہ سے، جب آپ کی زبان پر سیدہ طاہرہ شفیعہ روز جزا حضرت زہرا مرضیہ کا نام آیا تو وہ خاتون چونک گئی، کہا تم زہرا مرضیہ کو جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں، میں قریش سے ہوں، میں زہرا کو جانتا ہوں۔ تو اس خاتون نے آپ کو گھر میں پناہ دے دی، لیکن چونکہ دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا، جب آپ کو تلاش کیا جا رہا تھا، حضرت مسلم نے جب محسوس کیا کہ اس گھر کے اندر اب مزید رہنا اس گھر کے افراد کے لیے بھی خطرہ ہے، آپ نکلیں، آپ نے مقابلہ کیا۔ حضرت مسلم نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا، آپ نے بنی ہاشم کا کی جو جاہ و حشم ہے اس کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک فرد کب تک پورے معاشرے سے لڑتا، ایک فرد کب تک پورے سماج سے لڑتا، ایک فرد کب تک پوری ریاست سے لڑتا۔ حضرت مسلم کو گرفتار کیا گیا، آپ کو گرفتار کر کے دار الامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ حضرت مسلم کو دار الامارہ کی چھت پر لے جا کر آپ کا سر آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا، آپ کے بدن کو دار الامارہ کی چھت سے پھینکا گیا نیچے، آپ کا سر شام میں وہ پہلا سر ہے جو یزید کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو خط لکھا جا چکا تھا، حضرت مسلم کا جب سر تن سے جدا کرنے کے لیے دار الامارہ کی چھت پر آپ کو لے گئے تو آپ نے مہلت مانگی، فرمایا میری تین وصیتیں ہیں، ایک وصیت یہ ہے کہ
پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، اور ایک یہ کہ میرے پر کچھ قرض ہیں اس کو ادا کریں، اور تیسری وصیت یہ کہ میں نے میرے مولا ابا عبداللہ الحسین کو خط لکھا تھا کہ کوفہ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لائیں، اگر ہو سکے تو حسین کو میرا یہ پیغام پہنچانا کہ کوفہ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کوفہ میں آپ کا مسلم شہید کیا جا چکا ہے۔ حضرت مسلم نے آخری دفعہ حضرت ابا عبداللہ الحسین کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ابا عبداللہ الحسین کے کانوں تک شاید مسلم کا یہ سلام پہنچا، کوفہ کی طرف سے آنے والے کسی شخص کے ذریعے سے جب یہ پیغام پہنچا کہ مسلم شہید کر دیا گیا ہے، تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے مسلم کی جو بیٹی آپ کے ساتھ تھی ان کو بلایا، ان کے سر پر سائے شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ یہ وقت تھا جب حضرت ابا عبداللہ الحسین کی اپنی بیٹی حضرت سکینہ دیکھ رہی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہو جائے، کسی کے باپ کا سایہ اس کے سر سے ہٹ جائے، تو لوگ اس کے بزرگان جو بزرگ ہیں ان کے سر کے اوپر اس کے شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ حضرت ابا عبداللہ حسین کو یہ کرتے ہوئے سکینہ نے دیکھا تھا، لیکن افسوس جب سکینہ خود یتیمہ ہو گئی، جب سکینہ کے اپنے سر سے اپنے بابا کا سایہ اٹھا، تو نہ صرف یہ کہ کسی نے سکینہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرا، بلکہ سکینہ جب اپنے بابا کی لاش سے لپٹی تھی تو شمر نے آ کر یہ سکینہ کو تماچے مارے۔ سکینہ کو نہ صرف یہ کہ شفقت کا ہاتھ کسی نے سر پر نہیں پھیرا، بلکہ سکینہ کے کانوں سے بوندے اس طرح کھینچے گئے کہ کانوں سے خون جاری ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فوزا عظيما نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز العجل الأكرم يا الله 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 خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو احباب ہماری اس عبادت میں شریک ہیں، جنہوں نے اس عبادت میں شرکت کی ہے، ان سب کی جو بھی شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ خدایا جو مریض ہیں مریضہ ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بحق امام زین العابدین علیہ السلام، خصوصاً جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے، میسیجز بھیجا ہے، پیغامات بھیجے ہیں، فون کر کے کہا ہے، خداوند ان سب کی جو بھی شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد شایان حیدر کرا دنیا کے جس بھی گوشے و کنار میں عزاداری سید شہداء میں مصروف ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے علماء، مراجع، مراقد ائمہ علیہم السلام، مقدس مقامات، عزاداری کے مقامات سب کی حفاظت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جوانوں کو ہر قسم کی آفات و بلایات سے محفوظ فرما۔ جن جوانوں نے جن ہمارے اعزاء و احباء نے امتحانات دیے ہوئے ہیں، خداوندہ بحق محمد و آل محمد ان کو اپنے امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ خداوندہ زندگیوں میں کامیابی عطا فرما، زندگی میں جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جن جوان بہنوں کو، بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، شادیوں کے لیے منتظر ہیں، خداوندہ ان کے لیے اس نیک کام کے اسباب فراہم فرما، انہیں خدایا بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اچھے زندگی کے اسباب مہیا فرما۔ جو پریشان حال ہے، دولت کے لیے پریشان حال ہے، خداوندہ بحق محمد و آل محمد ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو اولاد کے لیے پریشان حال ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، خصوصاً سیدہ طاہرہ شفیع روز جزا حضرت زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا کو ہم سے راضی فرما۔ خدایا امام الزمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو ہم سے راضی فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الی ارواحنا و ارواح المؤمنین والمؤمنات۔ تمام جملہ مومنین کی ارواح کے لیے، خصوصاً جن لوگوں نے اپنے ارواح کے لیے التماس دعا کہا ہے، التماس فاتحہ کیا ہے، آپ سب سے بھی، مشاقیر سے بھی، ان تمام کی بلندی درجات کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے اپنے جو عزیز اقرباء اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں، ان سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔